السلام علیکم ویورز۔ یورک ایسڈ کی زیادتی کی علامات کیا ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ یورک ایسڈ اگر زیادہ ہو جائے تو اس سے کون سی بیماری جنم لے سکتی ہے؟ میں ہوں ملک عمر اوان، آپ دیکھ رہے ہیں بیسٹ ہیلتھ ایڈوائزر چینل۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ویورز سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ یورک ایسڈ ہمارے جوڑوں کے ارد گرد جمع ہو کر ایک بیماری جسے گاؤٹ کہتے ہیں، جسے پنجابی میں اردو میں گنٹھیا بھی کہتے ہیں، کا باعث بنتا ہے۔ عام حالات میں یہ فاضل مادہ ہمارے گردوں کی مدد سے خون سے نکل کر پیشاب کے راستے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ اخراج صحیح میں نہ ہو پائے تو یہ زائد مقدار ہمارے جوڑوں میں جمع ہو کر شدید سوزش اور درد کا باعث بنتی ہے۔ گنٹھیا بالخصوص پاؤں اور ہاتھوں کے جوڑوں کی سوزش اور گرماہٹ اور انفلامیشن کی وجہ سے سرخ رنگت کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، جو کہ ہمارے روزمرہ زندگی کے معاملات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ پیورین جو ہمارے جسم میں موجود ایک کمپاؤنڈ ہے، بیرونی ذرائع سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، مثلا کلیجی، پھلیاں، بیئرز اور سارڈائڈز وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پیروڈین کی توڑ پھوڑ کی وجہ سے یورک ایسڈ بنتا ہے، لہٰذا اس مرض میں مبتلا لوگوں کو پیورین سے بھرپور اشیاء سے اجتناب کرنا چاہیے، جو کہ اس بیماری کی شدت میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ یورک ایسڈ گنٹھیا کے ساتھ ساتھ گردے کی پتھری کا بھی باعث بنتا ہے۔ گردے کی پتھری فاضل مادوں کی زیادتی سے جنم لینے والے کمپاؤنڈز میں، جن میں یورک ایسڈ بھی شامل ہے۔ اگر آپ ابھی تک گردے کی پتھری یا گاؤٹ کے مرض کی تشخیص تک نہیں پہنچے مگر سوزش زدہ اور درد سے بھرے ہوئے جوڑوں کا شکار ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہو۔ یورک ایسڈ کی تھوڑی بہت زیادتی اکثر و بیشتر ان علامات کا باعث نہیں بنتی، مگر کچھ انتباہی عناصر کی موجودگی میں علامات کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ ان عناصر میں الکوہول کا اکثر استعمال، دل کے امراض، چند ادویات، گردے کے امراض، تھائرائیڈ کی کمی یا موٹاپا قابل ذکر ہے۔ افریقی، امریکی اور پیسیفک کے باشندے ان امراض کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ عام طور پر طرز زندگی میں چند مثبت تبدیلیاں شفا بخش ثابت ہو سکتی ہیں۔ اپنی خوراک میں چند تبدیلیاں یورک ایسڈ کی زیادتی کو قابو کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے چھوٹے گوشت، فرکٹوز سے بھرپور اشیاء، پھلیدار سبزیاں، اناج، الکوہول، چاول، دالیں ناقابل یقین حد تک تبدیلی لا سکتی ہیں۔ بازاری اشیاء میں فرکٹوز کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، جسم میں جا کر یہ پیورین کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو کہ یورک ایسڈ کی شکل میں ہمارے جسم سے خارج ہوتی ہے۔ لہٰذا یورک ایسڈ کی بڑھتی مقدار کی وجہ یہ بھی ہے۔ موٹاپا ایک اور خطرناک چیز ہے، مگر اسے بھی ورزش اور دیگر طریقوں سے کم کیا جا سکتا ہے۔ بازاری اشیاء سے اجتناب کریں۔ خوراک میں توازن انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ورزش کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا انتہائی فائدہ مند ہے۔ چونکہ یورک ایسڈ کی زیادتی صرف اس وقت علامات کی شکل اختیار کرتی ہے جب یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو، لہٰذا اگر آپ میں کوئی انتباہی عناصر موجود ہیں تو ان کو اپنے طرز زندگی میں چند محرکات سے اس مرض کو ہونے سے روک سکتے ہیں۔ پرہیز: چاول، انڈا، گوشت اور دالیں، ان چیزوں سے پرہیز کریں، یورک ایسڈ کو نیچے لائیں۔ امید کرتا ہوں یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔